السلام علیکم ناظرین، میرا نام انا یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10۔ آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پہ گفتگو کرنے والے ہیں ایک بہت اہم ٹاپک پہ۔ بہت سارے ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک بہت اہم نقطہ جو ہم نے چاہا جس پر آج گفتگو کی جائے وہ ہے جی ہر دوسرا بندہ جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے پریشان بھی ہے، ٹینشن کا شکار بھی ہے، بے چینی کا شکار بھی ہے۔ ایسی سچویشن میں ایک بڑا کامن ایشو جو ہم میکسیمم بہت سارے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، بھول جانے کی بیماری۔ اب یہ ہے کیا؟ مطلب ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو بھول رہے ہوتے ہیں، ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک چیز کہ آپ روٹین میں ہی آپ کے جو بھی پلان ہیں، ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کچھ سوچا اور ساتھ ہی آپ بھول گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بہت زیادہ کچھ ورک لوڈ ہے، کچھ ہمارے پرسنالٹی کا ایشو ہے، یا ہم بہت زیادہ چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں تب ہوتا ہے۔ لیکن ایک مخصوص سٹیج تک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نا، بٹ مخصوص سٹیج کے بعد اب جب یہ چیزیں بگڑنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ اپنی روٹین کے کام کرنے سے بھی گئے ہیں کہ آپ کو بھولنے کی بیماری اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، یہ کن کن مسائل کا سبب بن سکتی ہے؟ کچھ خاص نشانیاں اس کی کیا ہیں؟ اس کو شروع میں کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ عفاف منظور موجود ہیں، ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بڑا کامن ایشو ہے، آئی تھنک میں خود بھی اس کا شکار ہوں۔ کچھ تھوڑی سی پلاننگ کرو آپ اور تھوڑی دیر بعد آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہو چیزیں، آئی ڈونٹ نو وائی، بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، ریزن کیا ہے؟ اچھا جیسے انا بھی آپ نے بتایا کہ بڑا ہمیں کامن نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں آج کل اویئرنیس کی وجہ سے زیادہ نظر آنے لگ گئی ہیں، پھر ہم سوشل میڈیا پہ اتنی رینڈم چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ریلیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ والا مسئلہ تو نہیں ہو گیا، مجھے یہ بیماری تو نہیں ہو گئی، یا فلاں کو تو نہیں، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ہم اس سارے کنڈیشن کو سمجھنے سے پہلے ایک نارمل جو ہیومن بیہیویئر ہے یا برین فنکشننگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو بہت وسعت دی ہے، اس میں بہت ساری انفارمیشن سما سکتی ہے، جتنے سال اس کی زندگی ہے وہ سارے واقعات اس کی میموری میں موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی خوشی کے لمحات ہوں، اس کے غم تکلیف کے لمحات ہوں۔ اسی طرح سے صرف وہ انفارمیشن نہیں یا وہ میموری نہیں جو اس کی اپنی ہے، بلکہ اس نے جو اپنے انوائرمنٹ اور ارد گرد سارے کلیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور سوچا تو ہزاروں سال پیچھے کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سو وہ ساری کیپیسٹی ہیومن برین کے اندر نارملی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ وہ پاسٹ کی چیزوں کو میمورائز کر سکتا ہے یا یاد رکھ سکتا ہے، بلکہ فیوچر کو بھی فور کاسٹ کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، فیسینیٹ کرتا ہے، اور امیجنیشن میں بہت اسٹرانگ حد تک آپ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں۔ بلکہ امیجنیشن پہ میرا تو یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ کچھ ایسا سوچے جو نہ ہو سکے۔ بے شک، ٹھیک ہے، یعنی ہم بعض اوقات سوچتے ہیں نا یہ جو تم کیا امیجن کر رہے ہو، یہ کیا ایسا تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، یہ تو ناممکن سی چیز ہے۔ لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ آج آپ نہیں دیکھ رہے نا، تو آنے والے چند سالوں میں وہ ہو جائے گا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ نارمل جو ہیومن برین فنکشننگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کیپیسٹی رکھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بڑا کامن ہمیں نظر آتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی بھول جاتی ہوں اور آپ کو یاد نہیں رہتا، تو یہ نارمل فارگیٹفلنیس ہے جو کہ آپ کے نارمل ورک لوڈ، اسٹریس، لائف ایکٹیویٹیز، ان سب کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہو سکتا ہے کہ ہم کتنی کام کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ملٹی ڈائمینشنل ہیں اگر، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یار یاد نہیں آ رہا، ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا، کیا ہوگا۔ سو اٹس ویری نارمل، اس کو آپ ایک بیماری کی صورت میں نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ جو لائف سٹائل کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ لائف سٹائل چینج کر کے اپنی آرگنائزیشن کر کے ایکٹیویٹیز کی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ نارمل ہے، لیکن نارمل سے آگے بھی ہم جائیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ فیکٹرز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نیند کا پورا نہ ہونا میٹر کرتا ہے، آپ کو پراپر طریقے سے کھانا نہ کھانا، آج کل جو ہم ڈفرینٹ ڈائٹ کانشیس لوگ ہیں، بہت کم کم کھانے، یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں۔ ابھی ہم یہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں جس کو ہم نارمل فارگیٹفلنیس کہتے ہیں، یہ جو لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ لائف سٹائل کی وجہ سے جو بھولنے کی بیماری یا تھوڑا سا آپ کو مس فنکشننگ ہو جاتی ہے برین کی، ہم یہ اس کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہیومن برین کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اگر میں تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کر دوں کہ جیسے جو بچہ ہے چھوٹا،
2 साल तक का वो 14 घंटे 16 घंटे तक उसकी नींद होनी चाहिए है। इसी तरह से जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको 12 घंटे 10 से 12 घंटे उनकी नींद होनी चाहिए। तो आप खुद सोच लें कि आप रात को बच्चे को 12 बजे सुला रहे हैं और सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठा रहे हैं, तो क्या उसकी वो नींद पूरी हो रही है? उसकी ब्रेन रिपेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। सिमिलरली हम लोग हैं तो हम लोग भी रात को लेट तक जागना बड़ा नॉर्मल सी हो गई है चीज़। सो हमें भी कोई 7 से 8 घंटे की नींद जो है नॉर्मल चाहिए होती। सो इसका मतलब है कि आपका ये लाइफस्टाइल के कम सोना, खाने पीने में जो है बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये दोनों ही चीज़ें हैं। आप देखें कि ये जो फास्ट फूड है उसने आपकी सारी के सारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज कर दिए। बिल्कुल, आप हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। आप हो सकता है कि दिन में आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, दे आर वेरी एक्सपेंसिव फूड। अक्सर जब मैं डाइट की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो मतलब डाइट करना तो अमीरों वाला काम है, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और ये सब कुछ। मैंने कहा भाई सैलेड आपका बहुत सस्ता सा भी आ सकता है, आप वो खा सकते हैं। आप फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, मतलब आप इसको बैलेंस करके आप खा सकते हैं। सो आपका वो सारा डाइट का पैटर्न, फिर इसके बाद आपका जो रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, आप उसे देखें कि आप वो कैसे कर रहे हैं। WHO जो है वो ये बताता है कि जो हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है उसमें 3 चीज़ें आपकी हेल्दी होनी चाहिए। फिज़िकल हेल्थ को तो हम कहते हैं कि जी फिज़िकल हेल्थ हमें सबको पता है कि फ़लाँ बीमारी हो गई, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि आपकी मेंटल वेलबींग, और तीसरी चीज़ जो है वो आपकी सोशल वेलबींग। सो सोशल वेलबींग में हमारा रिलेशनशिप कनेक्शंस कैसे हैं, वो बहुत हम क्या ह्यूमनली कनेक्टेड हैं या हम अपनी जो है वो मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, जिसको आपको स्क्रीन के साथ कनेक्टेड हैं। सो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं मेनली आपके लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे इफेक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर्स पे इफेक्ट करते हैं। जाहिर है जब आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो आपके बिहेवियर्स, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, आपके एक्शंस चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती हैं कि भाई अब तो मैं ये रख के भूल गया, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी से क्या बात की थी, फलां बंदे का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और इस तरह की चीज़ें आपको ये सारे आपके लाइफस्टाइल की वजह से। बिल्कुल, तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है, जो हमारी हेल्थ बहुत मैटर करती है। अच्छा, क्या उन लोगों के साथ इशू होता है जो बहुत ज़्यादा काम करने के आदी होते हैं, जो चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं? क्योंकि हमने बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है ना, कुछ लोग तो परवाह ही नहीं करते, ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, खुशियाँ हैं, गम है, कोई टेंशन है, बॉदर नहीं करना। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, क्या उनके साथ ये मसला होता है? हाँ, ये हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें वो फैक्टर नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और अपने सर पे सवार रखते हैं और ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, यानी ऑल द टाइम वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि वो नॉर्मल जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में चीज़ें हो रही हैं वो उनके साथ कनेक्ट ना कर पाएँ और अपनी सोचों और फिक्रों में रहें, तो फिर जाहिर है ना कि वो कनेक्टिविटी नहीं होती और फिर आप भूलते हैं चीज़ों को और आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि आप नॉर्मल सिचुएशन में बैठे हैं बट आप अपने रीसेंट माहौल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी सोचों में हैं। और बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ एक शख्स में अगर आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या कोई बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, लेकिन आपका एक पैटर्न बन जाता है, डेवलप हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचों और फिक्रों में रहना। वैसे भी बहुत ज़्यादा फिक्री और बहुत ज़्यादा सोचें आपको किसी चीज़ का हल नहीं देती ना। बेशक, वो आप समझ लें कि आपने अपने ऊपर एक ऐसा एक्स्ट्रा बोझ रखा बर्डन हुआ है, डाला होता है, हाँ, जिसने आपको सिर्फ बर्डनाइज ही रखना है, उसने आपको आपकी कमर भी सीधी नहीं करने देनी, ठीक है, वो उसने आपको आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ ही नहीं करना है। तो वो जो बैक पैक आपने पहना हुआ है अपने ऊपर खाम खा का, कभी किसी ने सोच में कोई हल निकला है? सोच में जो हल निकलता है ना, वो आप देखें, आप खुद भी ऑब्जर्व करें कि आपके भी ज़हन में कभी कोई आइडिया आया हो, कोई सोल्यूशन है, वो 1 मिनट में आता है, बैठे बैठे के यार ये, हाँ ये। लेकिन आप चीज़ों को रिकॉल करते जाएं और सोचते जाएं और बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करते जाएं और आप ये कहें कि ये इसने फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया या वो कर दिया, मतलब खाम खा, वो जिसे कहते हैं ना कि हम उलझन में ही रहना हर वक्त, तो वो चीज़ें आपके लिए वो फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते, वो सोचों में ही सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं, रियलिटी तक पहुंचने का टाइम ही नहीं उनको मिल रहा होता, वो अपनी सोचों से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा अफाफ, मैंने कॉमनली अब कुछ वर्ड्स सुनने शुरू कर दिए हैं, अल्जाइमर, डेमेंशिया, क्या हैं ये दोनों? बिल्कुल, ये जो अभी आप भूलने की बात कर रहे थे और अक्सर हम भूलने की बीमारी जो है उसके साथ रिलेट करते हैं,
لیکن ڈیمینشیا اور الزائمر دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مطلب ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیمینشیا بیماری نہیں ہے, الزائمر از اے ڈیزیز. اچھا. سو ڈیمینشیا آپ سمجھ لیجیے کہ سائنز اینڈ سمٹمس کی طرح کی کوئی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور دس از ویری کامن ان لیٹر اور اولڈ ایج, جس میں ہمیں عام طور پہ جو ڈیلی لیونگ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھول رہے ہیں, انہیں یاد نہیں آ رہا چیز کہاں رکھی ہوئی ہے, نام کو ریکال کرنا, کرنٹ میموری جو ہے اس کو ریکال کرنا کہ میں نے ابھی کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا, پھر بار بار کہنا کہ اچھا یہ چیز کہاں پڑی ہوئی ہے, ریپیٹ کرنا. بٹ یہ ہم ایک اسپیسیفک ایج میں جا کے دیکھتے ہیں نا, خاص طور پہ اپنے دادی دادا میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اٹس موسٹلی ویری کامن آفٹر 60 ایئرس. اچھا. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر 60 ایئرس کے بعد والا انسان جو ہے اس کو بالکل, کچھ لوگوں کی تو میموری میں نے بہت اچھی دیکھی ہے. اچھا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی میموری ہمیشہ اچھی رہتی ہے, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ انہیں کنیکٹ کریں تو وہ اس طرح کی کنڈیشن سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. سو ڈیمینشیا ہونا یا بھولنے کی جو بیماری ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں سے الزائمر ایک وجہ ہے. اچھا. سو الزائمر از اے برین ڈیزیز ایکچولی, جس میں کہ جو نیورونز ہوتے ہیں برین کے کچھ وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ڈی جنریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بن نہیں پا رہے ہوتے. ہیومن باڈی جو ہے اس کا ایک سائیکل ہے, اس کے اندر سیلز کی جنریشن ہوتی رہتی ہے جو کہ ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے یا زندہ رکھتی ہے ہمارے باڈی کے مختلف پارٹس کو. سو جو الزائمر ہے اس میں برین کے کچھ سیلز جن کا تعلق یادداشت سے ہوتا ہے, اسپیچ سے ہوتا ہے, ڈفرینٹ برین یا کوگنیٹو فنکشننگ سے ہوتا ہے, ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے بلکہ جو نئے بننے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بن پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ڈیمینشیا ہو سکتا ہے. یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, اٹس موسٹ کامن ان لیٹر ایجز. اوکے. لیکن کچھ ایسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ڈیمینشیا کی جو کہ کسی ایج میں بھی ہمیں ظاہر ہو سکتی ہیں. اس کی کچھ اور بایولوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, جیسے کہ برین انجری کا کوئی ہونا, یا کچھ خاص طرح کی بیماریاں جو کہ برین کے ان سیلز کو جو کہ اسپیچ کے ایریاز ہیں, جو کہ کوگنیٹو فنکشننگ کے ادر ایریاز ہیں جس میں کہ بیہیویئر فنکشننگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو افیکٹ کرتی ہیں. سو وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, جیسے بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا, برین انجری, برین ٹیومر, اور یہ کافی حد تک ٹریٹیبل بھی ہوتے ہیں. یعنی جیسے بیماری کا علاج ہوا تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو وہ تھوڑی ارلی ایج میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی مت ہے جسے میں آج بریک کرنا چاہتی ہوں. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن کے پیرنٹس کو الزائمر ہے وہ بچوں میں بھی آ جائے گا. اٹس ناٹ دیٹ ویری کامن. ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتنا کامن نہیں ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو ہے تو آپ کو بھی آنا ہی آنا ہے. میں نے بہت سارے میرے پاس آتے ہیں لوگ جو کہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی 40-50 سال کی عمر میں پہنچ گئے اور ہمارے پیرنٹس ہیں جو کہ 60-70 سال کی عمر میں ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ یہ بیماری ہے, تو کیا اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا کیونکہ پیرنٹس کو ہے تو ہمیں بھی ہو جائے گا. سو اٹس ویری ریئر, بہت کم ہوتا ہے کہ وہاں سے ٹریول کرے. اس کی اور بہت ساری ریزنس ہیں. پھر ایک اور بڑی کامن ریزن جو ہمیں بھولنے کی بیماری میں نظر آتی ہے وہ بلڈ سرکولیشن ہے, اگر وہ برین کو ٹھیک سے نہیں پہنچتی ہے. کیونکہ آپ کے برین میں بھی تو بلڈ ہے نا, اس کی سرکولیشن ہے. سو بہت زیادہ جیسے ٹیوبرکلوسس کا ہو جانا یا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہو جانا برین میں. پھر ایک اور بہت کامن فیکٹر, ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا محفوظ رکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو لوگ بھی بہت زیادہ الکوہل یوز کرتے ہیں وہ برین اٹرافی ان کے اندر آتی ہے. سو ان کے بھی جو برین کے سیلز ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب برین کے سیلز سکڑتے ہیں تو آپ دیکھیں نا دماغ ہمارا ایک وہ باکس ہے جس نے ساری باڈی کو کنٹرول کیا ہوا ہے. سو اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو بہت زیادہ الکوہل کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کو منشیات کے عادی افراد جو ایڈکشن, بالکل ان کو بھی ہوتا ہے. بالکل, یہ ڈرگس کے جتنے بھی ایکسٹریم لیولس ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں, جتنی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ڈرگس کی, یہ ساری کی ساری آپ کی برین ایکٹیویٹی اور برین فنکشننگ کو افیکٹ کرتی ہے. اچھا, نارمل روٹین میں ایڈکشن کچھ لوگوں کو چائے کی ہے, کچھ لوگوں کو کافی کی ہے. نہیں چائے پی ہیں آپ, کوئی بات نہیں, اس میں کچھ نہیں. کافی وغیرہ بھی اگر آپ پی رہے ہیں بہت زیادہ چیز جو آپ ایکسیسو استعمال کرتے ہیں نارمل سے ہٹ کے, وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے. وہ چاہے چینی ہے, نمک ہے, چائے ہے, مرچ ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے برین کو جگا کے رکھتی ہے بھائی کافی, ہم بہت زیادہ اس لیے استعمال کرتے ہیں. تو برین کا جاگے رہنا بھی تو نقصان دہ ہے نا, آپ کو ریسٹ دینا ہے اس کو. یہ آپ نے ایک پوائنٹ بتایا جسے ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے کچھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پازیٹیولی سینس میں بھی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈرگس کو. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ
جو ہے فوکسڈ رہنا ہے, 2 راتیں جاگ کے ہمیں کام کرنا ہے. ایسے میں نے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت پیشنیٹ ہے اپنے کام کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام یا ٹاسک 2 سے 3 دن میں فلفل کرنا ہے, تو ہم وہ ڈرگز یوز کریں گے اور ہمارا برین جو ہے وہ بہت ایکٹیو رہے گا اور ہم بالکل بغیر سوئے جو ہے نا وہ کر لیں گے. دیکھیں آپ ایک آرٹیفیشل وے یوز کر رہے ہیں, اور جو چیز ایک نارمل پیٹرن سے ہٹ جاتی ہے وہ آپ کو وقتی طور پہ تو فائدہ دے گی, لیکن لانگ ٹرم وہ ڈرگس آپ کے برین کو افیکٹ کریں گے, اور وہ پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے برین کی کون کون سی فنکشننگ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. دیکھیں نا, جب میں برین فنکشننگ کی بات کر رہی ہوں تو اس میں صرف آپ کا یاد رکھنے کی بات نہیں ہے, آپ کے سارے فنکشنز ہیں بالکل ایسے, جس میں آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا کھانا پینا, آپ کی بات چیت کرنا. یعنی یہ اگر میں اس کے سمٹمز کو بتاؤں تو آپ یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے لفظ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس لفظ نہیں آ رہے ہوتے, آپ کچھ چیزوں کے نام بھولنا تو بہت کامن ہے نا, لیکن آپ کی میموری کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپیچ لاس بھی ہو رہی ہے. سو یو کین ناٹ ٹاک ایون اے پراپرلی. اچھا, اب کچھ اسٹیپس ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت ارلی اسٹیجز پہ میں کسی کا نام بھول رہی ہوں, میں ملی ہوں کسی سے ہوں, مجھے تو اس کا نام یاد نہیں آ رہا, میں نے آج کیا پلان کیا تھا, ابھی بات کرتے کرتے میں نے آپ سے نیکسٹ کوئی سوال پوچھنا تھا, میں بھول گئی ہوں. یہ نارمل اسٹیجز ہیں؟ ہاں اٹس نارمل, یہ جس میں نے کہا کہ یہ اسٹریسفل سی سچویشن ہوتی ہے. بٹ اگر 1 2 3 دن 4 دن آپ کی ہیبٹ ہی یہ بن گئی ہے. بالکل بالکل. اچھا, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے سمٹمس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے نظر آنا شروع ہوتی ہے اور ہم کب تک اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور کب ہمیں سیریس. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیمینشیا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم ابتدا میں سیریس نہیں لے رہے ہوتے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اٹس نارمل, کہ بس نام بھول گئے اور یہ ہو گیا. یہ سلولی اینڈ گریجولی انکریز کرتی ہے, جو یہ بیماری ہے سلولی اور گریجولی انکریز کرتی ہے. اچھا, ڈیمینشیا سلولی اور گریجولی انکریز کر رہی ہوتی ہے. الزائمر میں بعض اوقات ڈفرینٹ ٹائپس آف الزائمرز ہیں, جس میں کبھی کبھی تو گریجول ہوتا ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹائم اسپین کتنا تھا میموری لاس ہونے کا. جن کے اندر بہت کوئکلی یہ سب چیزیں یا سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, دیٹ از ڈینجرس. اچھا, وہ تو بڑی کوئکلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, لیکن جن کے اندر گریجول آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نارمل لے رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے آپ نے کہا کہ نام بھول جانا, کوئی چیز رکھ کے بھول جانا, اسی طرح سے آپ نے کوئی کہیں جانا تھا, کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, آپ وہ بھول گئے, آپ کو نام ریکال کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے, لیکن یہ پھر اسٹیپ سیریس ہوتے جاتے ہیں. اچھا, اب سیریس کیسے ہو گئے, آپ کی جو ڈیلی لیونگ اسکلز ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آپ کی پرسیپشن ہو سکتی ہے, آپ کی بات چیت کرنے کی صلاحیت ہے, آپ کو کسی کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, ایون کہ آپ پھر ریکال کرتے ہیں جو چیزیں. اچھا, ایک اور آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہوگی, یہ جو ڈیمینشیا کا لاس ہوتا ہے اکثر بوڑھے لوگوں میں, اس میں وہ جو جس کو کہتے ہیں نا قریب کی یادداشت کی چیزیں, وہ بھول رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے صبح کی باتیں یاد ہوتی ہیں, وہ یاد نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, وہ ریکال نہیں کر پائے گا پیشنٹ, لیکن وہ آپ کو 1950 میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ میں نے اپنی دادی کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے. انہیں اپنے بہن بھائی اور پرانی باتیں بالکل یاد تھی. ریسنٹلی کیا ہوا, کھانا کھایا بھول گئے, لیکن اپنے سارے گھر میں پوتا موجود ہے, پوتی موجود ہے, اس کا نام شاید بھول رہی ہوں کہ اچھا تمہارا نام کیا تھا, اور سارے پرانے رشتہ داروں کے نام, لیکن سب پرانے جو رشتہ دار ہیں وہ انہیں یاد ہوں گے. ان کی وہ جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ ریٹین کر رہی ہوتی ہے, اور جو کرنٹ میموری ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے ویری کامن سائن آف ڈیمینشیا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ آپ کے جیسے ڈیلی فنکشنز ہیں, جس میں نے آپ کو کہا چلنا پھرنا آپ کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کھانا بزرگ آپ دیکھیں انہوں کھانا نہیں کھا پاتے, نوالا نہیں بنا پاتے, کیونکہ آپ کا برین آپ کی ساری باڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کی موٹر ایکٹیویٹیز, جسے موومنٹ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. سو آپ کے بات چیت کرنا, آپ کا ربط رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر ہم الزائمرز کی بات کرتے ہیں تو الزائمرز میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یعنی اگر فیملی میں کسی ایک ممبر کو یہ ہو گیا ہے تو صرف وہ انسان ہی اس کو سفر نہیں کر رہا ہوتا, بہت سویر سفر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہم ہماری یادداشت ہے نا جس پہ ہم چل رہے ہیں. بے شک, میں گھر سے نکلی ہوں, میرا راستہ کون سا ہے, میں نے کس سے بات کرنی ہے, کتنی حد تک کرنی ہے, یہ میرے لیے شخص محفوظ ہے بات کرنے کے لیے یا نہیں ہے, میری رسپانس ایسے کرے گا, میں باہر جا کے کوئی چیز خرید رہی ہوں, میں نے اس کو کتنے پیسے دینے, مطلب ایوری تھنگ از بیسڈ آن آور میموری. بالکل. سو یہ چیزیں اس شخص کی لائف کو تو متاثر کرتی ہی ہیں, لیکن پوری فیملی کو بھی متاثر کرتی ہیں. بے شک ایسے ہی, کیونکہ اس انسان کو ایک فل ٹائم اٹینشن یا کیئر گیور کی ضرورت ہوتی ہے. تو عفاف, وہ الارمنگ سائن کون سے ہیں جس پہ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بیماری کی صورت ہے,
اب اس پہ آپ نے دیکھیں نا رات چلتے چلتے کوئی جانا میں نے کہاں تھا میں کہاں کی کہاں نکل گئی نہیں پتا. اب یہ تو چیزیں بہت بگڑنا شروع ہو گئی ہیں یہ نا. تو ایکسٹریم لیول آ گیا نا کہ آپ نے یہ کیا. دیکھیے ارلی سائنس جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ریپیٹڈلی ایک چیز ہو رہی ہے, یعنی آپ کسی ایک کا نام بھولنا ویری کامن, مسلسل آپ محسوس کریں کہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر آپ کو یہ چیز بڑی کامن پیٹرن نظر آنا شروع. پیٹرنز ہے نا بیسیکلی, آپ نے اس پیٹرن کو دیکھنا ہے کہ کیا صرف وہ نام بھول رہا ہے, نہیں وہ کیا جو اس کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ اس کا کھانا کھانا ہے, یہ بڑی کپڑے کامن چیز بدلنا ہوتی ہے. ہے. اوہو میں تو کھانا کھانا ہی بھول گیا. نہیں کھانا کھایا ہوا ہوگا, کہیں گے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. ہاں ایسے بھی ہے. کپڑے بدلنا, ڈیلی اپنی جو ہائیجین ہے اس کا خیال رکھنا, یا اس کو ٹائملی مینیج کر پانا. دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ نے واش روم جانا ہے, آپ نے منہ دھونا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیلی ہائیجین میں, وہ یہ نہیں کرے گا یا کر رہا ہوگا تو اس کو وہ یاد نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سو یہ تمام پیٹرنز جو ہیں بڑے کامن ہیں جس میں کہ وہ بڑے ویزیبلی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ساری یہ 3-4 طرح کی, یعنی اس کے ڈیلی روٹین کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے بیٹھے بٹھائے جیسے کسی کا نام بھول گیا, دیٹ از ناٹ اے پرابلم, ریکال کیا, لیکن اب وہ مسلسل جو ہے وہ ان پیٹرنس کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ ان کے لیے ان کیس کسی کو یہ سمٹمز سٹارٹ میں جیسے ہم نے ڈسکس کیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول رہی ہیں, اس کو ہم اپنے لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں جو تو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ جو چیزیں اسٹریسفل سچویشن لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں وہ لائف سٹائل کو چینج کرنے سے بالکل کافی حد تک آپ ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا وزن بڑھ گیا تو آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا, ایکسرسائز شروع کی اور آپ نے ڈائٹ پیٹرنس ٹھیک ہے تو آپ کا ویٹ واپس آ گیا. اس طرح سے آپ اپنی میموری پہ بھی کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی ریکگنیشن پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن جو بیماری آپ کے اندر آ گئی ہے اس کے لیے آپ کو صرف لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہیلپ نہیں کرے گا. چلیں مجھے اب آپ سے میڈیسنس میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور قابل علاج ہے یا نہیں ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. عفاف ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. الزائمر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ سچویشن جب ہم کہہ رہے ہیں نا پانی سر سے گزر گیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب بیماری کی صورت ہے, تو بیماری کی صورت ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کسی کے پاس جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ پاگل ہو گیا ہے. تو ایک ہمارا یہ بڑا سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا, ہم جاتے نہیں ہیں جلدی کسی کے پاس. نہیں بزرگوں کو تو لے ہی جاتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم اگنور بھی اکثر اسی لیے کر دیتے ہیں کہ یہ بزرگ ہو گئے ہیں تو ان کی ایج ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا. لیکن ان کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, اور ان کی لائف صرف ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی ہے, جو گھر میں باقی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اپنے بزرگوں کی زندگیوں میں بھی آسانی لائیں, اپنی زندگیوں میں بھی آسانی لائیں. ہم کل ہی کسی جگہ بات کر رہے تھے کہ مطلب اولڈ ہاؤسز کا جو کانسیپٹ ہے اور اس طرح یہ سارے آج کل ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے تو گھروں میں بھی ہم نے ایک طرح سے اولڈ ہاؤسز ہی بنائے ہوئے ہیں. اپنے پیرنٹس کو ہم وقت نہیں دیتے ہیں, ان کو ہم نے الگ کیا ہوا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی پیرنٹ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں تو کوئی اور ایکٹیویٹی رہی نہیں, وہ تو گھر کے ایک کمرے کے اندر محدود ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہمارے کسی پیرنٹ کو ایسے کوئی مسئلہ ہو گیا بھولنے کی تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تم تو اندر ہی رہو نا, تم باہر نکلو گے تو میں ڈھونڈ کے کون لائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تم کسی سے اسے ملنا جو اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور بیمار ہو جاتے ہیں. سو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے والدین کو ان کے لیے زندگیاں آسان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ارلی اسٹیج پہ انہیں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ان کا اسٹارٹ کروائیں. ادروائز پھر وہ چیزیں کنڈیشنز بہت ورس. تو کیا یہ میڈیسن سے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ بالکل, اس کے لیے میڈیکیشن ہوتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ جتنی جلدی اسٹارٹ کی جائے اتنی بہتر ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کا برین کیمیکل, برین سیلز کی بیلنسنگ شروع ہوگی تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں ارلی ایج پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے آپ کو ٹریٹمنٹ میڈیسنس کے ساتھ. آپ کو سائیکو تھراپی بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. سو اٹس 2 وے. لیکن صرف سائیکو تھراپی اس کو سارٹ نہیں کرنے والی, کیونکہ برین ڈیمیج ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو میڈیسنس کے ساتھ چلنا پڑے گا. سو تینوں چیزیں اچھا لوگ اس میں کہتے ہیں دوائیاں وہ دی جاتی ہیں کہ بندہ تو سارا دن سویا رہتا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ڈپریشن اور جو اس کے لیے میڈیسنس ہوتی ہیں اس میں آپ کو ہو سکتا ہے
کہ آپ کو کچھ جو ہے ایسی میڈیسنز ہوں، لیکن وہ بھی اگر اچھا ڈاکٹر ہے تو آپ کو بیلنس کر کے دیتا ہے، آپ کی ڈوز سیٹ کرتا ہے، اور آپ ایک خاص ٹائم کے لیے آپ کا سونا جاگنا روٹین بہتر ہوتی ہے. سو دس از اے مسکنسیپشن ان آر سوسائٹی کہ جی آپ دوائیاں کھا کے سارا دن سوئے رہیں گے. لیکن کوئی بھی بیماری ہے جو کہ ذہنی بیماری ہے، اس کے ساتھ صرف میڈیسن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. میڈیسن آپ کو فاؤنڈیشن دے گی اس کو ہیل کرنے کے نو لیے، ڈاؤٹ. لیکن آپ کو ساتھ میں اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کرنا ہوگا. آپ کہیں کہ آپ کوئی بھی ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے ہیں، آپ کوئی بھی کسی بھی جیسے الزائمر کی میڈیسن لے رہے ہیں، الزائمر تو خیر بالکل ڈفرینٹ کیس ہے، ڈپریشن از اے ڈفرینٹ کیس، لیکن کوئی بھی ڈپریشن کی آپ میڈیسن لے رہے ہیں اور آپ اس کے بعد کہیں کہ یہ خود بخود مجھے ٹھیک کر دے گی، میرا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو آپ کا لائف سٹائل بڑا میٹر پڑے گا، کرتا ہے. آپ کو اپنی روٹین بنانی پڑے گی، آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اپنا کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. اس میں اب پیشنٹ خود تو نہیں اٹھ پاتا، اب وہاں پہ کیا چیز اس کو ہیلپ کرے گی، وہاں پہ اس کو کاؤنسلنگ ہیلپ کرتی ہے. سو میڈیسن آپ کا انر بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی سوچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کاؤنسلر یا تھراپسٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ان اے کمبینیشن آف بوتھ پیشنٹ پہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک بڑا ایشو ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، میں ہر ایج گروپ میں دیکھ رہی ہوں، فوکسڈ نہیں رہ پاتے آپ. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ اٹینشن اور فوکس بھی، اگر آپ الزائمر کی بات کریں تو اس کا ایک بڑا کامن پارٹ ہے، ڈیمینشیا کا بڑا کامن پارٹ ہے کہ آپ کا فوکس اور اٹینشن جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا. لیکن اگر آپ ایک اسپیسیفک بچوں میں فوکس یا اٹینشن کی بات کریں تو اس کی بھی آف کورس ریزنس ہیں، اور اس کی ریزنس یہی ہیں کہ ہم نے بچوں کا جو لائف سٹائل بنایا ہوا ہے اس ٹائم، وہ ان کے فوکس اور اٹینشن کو ڈیولپ کرتا ہے. اگری. آپ دیکھیں نا، آپ نے بچے کو کوئی بھی چیز سکھانی ہے، اس کے لیے آپ اس کو ایک پریکٹس کروانی پڑتی ہے. اب آپ اس کو پریکٹس کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اس کی برین ایکٹیویٹی کو. آپ کیا ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ نے اسے شامل کیا ہوا ہے جس سے اس کی وہ والا لرننگ پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے؟ فوکس اور اٹینشن کو آپ کسی بھی ایج میں جو ہے وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فاؤنڈیشن جو ہے ارلی 5 ایئرس میں بنتی ہیں. خاص طور پہ جو پہلے 2 سے 3 سال ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں بچوں کے لیے، جس میں ان کے یہ پیٹرنز، کوگنیٹو پیٹرنز، جس میں کہ ان کی پرابلم سالونگ سکلز ہیں، ان کی فوکس اور اٹینشن ہے، ان کے لرننگ پیٹرنز اور بیہیویئرز ہیں، یہ سب ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب آپ نے بچے کو فوکس اور اٹینشن کے لیے آپ کسی ایک ایکٹیویٹی میں انگیج کریں گے، ہیومن انٹریکشن ہوگا، اس کے ساتھ بچوں کی فوکس اور اٹینشن بڑھے گی. لیکن اب کیا ہے، آپ نے ان کو اسکرین دی ہوئی ہے، اسکرین پہ ود ان نو سیکنڈس ایک نئی انفارمیشن، ایک نیا سین، ایک نیا اسکرپٹ اس کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس چیز کا عادی ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس کے اندر وہ والا فوکس جو ہے وہ کبھی بھی جنریٹ نہیں ہو پائے گا. صحیح کہہ رہی ہیں. اسکولس آج کل اتنی کمپلین کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ اسکلس بہت پور ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو نئی ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے آپ کو فوکس چاہیے، اس کے لیے آپ کی سٹنگ بیہیویئر ڈیولپ ہونا چاہیے. لیکن بچوں کو آپ نے جو فاؤنڈیشن دی ہوئی ہے پہلے، وہ تو بالکل مختلف تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے اندر ویٹ کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ انتظار کرنا ہے ہمیں. اب آپ ریکال کریں نا کہ جب ہمارا بچپن تھا تو ہمیں اگر کچھ کھانا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ ہماری اماں ہمیں بنا کے دیں گی اور گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا. اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے آنا ہے تو وہ بھی جو جانے والا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، بابا آئیں گے رات کو تو وہ لے کے آئیں گے. ہم سارا دن اس کا ویٹ کرتے تھے. اب کیا ہے، آپ آدھے گھنٹے میں ڈیلیوری آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے کارٹونس دیکھنے ہوتے تھے، یہی بچوں کے انٹرسٹ کی چیز ہے نا. سو ایوری مارننگ ہمیں پتہ ہوتا تھا صبح 7 سے 7:30 بجے ہمارے اسکول جانے سے پہلے کارٹونس لگنے اور وہ دیکھنے یا شام کو لگنے. تو ہم ویٹ کرتے تھے کہ ہم وہ والا انٹرٹینمنٹ والا جو. اب کیا آپ کے پاس ویٹ ہے؟ نہیں ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس ہیں جو ہم نے دی ہیں بچوں کو. اسی طرح سے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہوتا تھا کہ آپ کو گفٹ ملنا ہے، آپ کو برتھ ڈے پہ ملنا ہے، نئے کپڑے آنے ہیں، آپ کی عید پہ آنے ہیں. مطلب ایک بڑا ڈسپلن قسم کا پیٹرن ہوتا تھا. اور اب آپ دیکھیں آپ کو ہر دوسرے دن ہر چیز مل رہی ہے. بالکل. سو وہ بچہ کیوں انتظار کرے گا؟ وہ پھر کیا آپ اس کو اسکول میں بٹھا کے جب آپ نے اس کے لرننگ پہ لے کے آئے ہیں تو اس کے انٹرسٹ ہے اس میں؟ نہیں ہے. بالکل. سو یہ چیزیں صرف پھر اسکول کی لرننگ تک آپ کا فوکس نہیں رکھتی ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے باقی معاملات بھی، جیسے کہ آپ اپنے جاب پلیسمنٹ پہ ہیں تو آپ کے اندر وہ پیشنس نہیں ہے، آپ کے اندر فوکس نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کتنا ہمیں کامن سننے کو ملتا ہے، جی جین زی جو ہے ورک پلیسز پہ ان کے اندر پیشنس ہی نہیں ہے، اپنے باس کو باس ہی نہیں سمجھتے، کسی کی بات ہی نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے ان کا پیٹرن ایسا بنا دیا. پھر یہ فوکس اور یہ اٹینشن آپ کے ریلیشن شپس کو بھی خراب کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے.
آپ کے ایک ریلیشن شپ میں گئے ہیں, ماں باپ نے تو آپ کو برداشت کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جب آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کا فوکس ملٹی ڈائمینشنل ہو گیا. ایک عورت پہ, ایک آدمی پہ آپ کا فوکس کیسا رہے گا؟ آپ کو تو اتنا کچھ حسین نظر آ رہا ہے, آپ نے سارا وہ اس طرف چلے گئے. آپ فوکس کر کے اپنی پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے, آپ اس سے اسکیپ کرتے ہیں, آپ بھاگتے ہیں کہ اچھا یار یہ میں سارٹ نہیں کر سکتا, چلو اگلا کام شروع کرو. اس سے میری لڑائی ہو گئی ہے, وہ فلاں بندی بیٹھی ہوئی ہے, فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ میری بات سن لیتا ہے, وہ مجھے اٹینشن دیتا ہے. اچھا 2 دن اس سے بھی اٹینشن سیکھی, چلو چوتھے دن یہ بڑی نارمل چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن نارمل ہے نہیں ہے. بالکل ایسے اس کی وجہ سے آپ کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کچھ کامن بیہیویئر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس میں ایک سب سے بڑا مجھے لگتا ہے فیکٹر جو ایڈ ہوتا جا رہا ہے, جس سے ہم بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں, جو ہماری لائف کوالٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ہمارا فوکسڈ رہنا ڈسٹرب کر رہا ہے, ہماری زندگی کو معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, وہ ہے ڈپریشن. ہر ایج گروپ میں بچوں کو دیکھ لیں, ان کو پتہ نہیں, کبھی اس ایج میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں ہے یہ ڈپریشن؟ اچھا نا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ڈپریشن کو بہت جو ہے نا وہ اوور ریٹ کر دیا ہے, ڈپریشن کے لفظ کو. ڈپریشن اتنا کامن ہے نہیں جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے کہ ہر بچے کو ڈپریشن ہو رہا ہے, ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہو رہا ہے. ڈپریشن از اے سیریس مینٹل النیس. یس. ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پرابلمٹک ہے, جیسے کہ اسٹریس ہے, اٹس ویری کامن ناؤ اٹ از. ٹھیک ہے. اچھا اس اسٹریس کی آؤٹ کم کی وجہ سے انگزائٹی ہو جاتی ہے, یعنی آپ بہت زیادہ مستقل اسٹریس میں رہ رہے ہیں, تو اسٹریس ہونے کی وجہ سے آپ سمجھیں انگزائٹی اس کا آؤٹ کم ہے, اس کا رزلٹ ہے کہ آپ اسٹریسفل سچویشن میں آپ مینیج نہیں کر پا رہے, آپ فیئر میں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. سو اسٹریس آپ کو, اگر میں اور اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کے لیے سمجھنے کے لیے, اسٹریس آپ کو ہوتا ہے جو آپ کی کرنٹ یا پریزنٹ سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں, اس کو مینیج نہ کر پانے کی وجہ سے, اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے, یا آپ کے کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انگزائٹی از مور اباؤٹ فیوچر, فیئرس, کہ آج جو ہم سچویشن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, کل کیا ہوگا, آج جو مسئلہ میرے ساتھ چل رہا ہے وہ کل کیا ہونے والا ہے. سو دس از انگزائٹی. اور یا پھر مجھے کل کوئی ایک ٹاسک ملا ہوا ہے, میں اس کو ٹھیک سے کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, اور یہ بھی ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لائف سٹائل از اے فیکٹر, آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ڈپریشن جو ہے وہ بہت لیٹر سٹیج ہے, جب آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ 4 سے 6 مہینے ایک جیسی اسٹریسفل سچویشن میں رہتا ہے, وہ مینیج نہیں کر پاتا, تو وہ پھر ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. اچھا اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بایولوجیکلی آپ کے اندر کوئی ایسا کیمیکل ال بیلنس ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جس کو آپ ذہنی بیماریاں کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ آپ کی ایک بہت کامن ریزن ہے کہ آپ کا بایولوجیکلی کوئی آپ کے اندر پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈپریشن آ گیا. دوسری بہت کامن ریزن جو ہے وہ آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, جیسے کہ کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جانا, آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ, ایکسیڈنٹ ہو جانا, کوئی ایسا لاس ہو جانا جو کہ ایریورسیبل آپ کو لگتا ہے. سو آپ اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے اور آپ ایک مستقل اداسی کی اور غم کی کیفیت میں رہتے ہیں, تو آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. سو دس از واٹ وی کال ڈپریشن. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ بڑا کامنلی ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ اسٹریس ہے. اچھا. جو کہ ہمیں بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے, لیکن چونکہ بچے آج کل ہم سے زیادہ ریلز دیکھتے ہیں اور وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. یعنی وہ خود بتا رہا ہے, آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے. آپ نے تو آئیڈینٹیفائی نہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچے کو ڈپریشن ہو. جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ڈپریشن ہو, بچہ خود بتا رہا ہے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. اچھا وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو کیسے سمجھائیں, کیونکہ بچے نے ایک لفظ سیکھ لیا کہ مجھے ڈپریشن. ہاں بچوں میں اسٹریس ہے اور بہت زیادہ اسٹریس ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ان کے لیے ان کے مطابق نہیں ہے. بچے کا انوائرمنٹ بڑا کلیئر, کلین اور بڑا نیچرلسٹک ہونا چاہیے. سو ہم نے بچوں کو نیچرلسٹک انوائرمنٹ سے دور کر دیا. سو نیچرلسٹک انوائرمنٹ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک پیرنٹس میرے پاس بچے کو لے کے آئے, وہ بچہ 10 سال کا بچہ, تو وہ آپس میں کانفلکٹ ہے, بچہ بات نہیں مانتا اور یہ وہ, تو کہتی ہے کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اچھا میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کیا مطلب اس گھر میں نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ نہیں کہتا مجھے گھر کا مسئلہ, گھر میں نہیں, مجھے افریقہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا.
اب آپ سوچے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اتنے ملک چھوڑ کے افریقہ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اچھا, کہتے ہیں کہ وہاں پہ, اب اس کی ایکسپلینیشن سنیں, وہ کہتے ہیں افریقہ میں مجھے اس لیے پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے گراؤنڈس ہیں. اس نے شاید کسی اس میں دیکھا ہوگا, تو اس نے کہا وہاں بہت بڑے بڑے گراؤنڈس ہیں اور پلے ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, میں اپنی آزادی سے باہر جا سکتا ہوں, یہاں تو ماما مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی. اچھا, اب دیکھیں وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہمیں چھوٹی سی بات لگی. اب وہ اس کو گھر میں ظاہر ہے ہر وقت کے انڈور رکھنا, اور بچہ کھیل نہیں سکتا اور باہر نہیں جا سکتا, اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. سو بچے آلویز لو نیچرلسٹک انوائرمنٹ, جو کہ ہم نے انہیں نہیں دیا. سو جب آپ انہیں وہ نیچرلسٹک انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو پھر ان کی ساری سچویشنز تو اسٹریسفل ہوں گی. ایسے ہی. اچھا, اس نیچرلسٹک انوائرمنٹ میں کیا ہے ان کے, ایک تو آپ کا یہ ہے نا اسٹرکچر, فزیکل انفراسٹرکچر ہے کہ وہ کیا اس کے گراؤنڈ میں ہے یا نہیں ہے, یا نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر. پھر اس میں آپ کا جو ہیومن انٹریکشن ہے بچے کے ساتھ, وہ بھی بہت کم ہے. آج کل سیلف فیملیز ہیں, رشتہ داروں سے ہم ملنے نہیں دیتے بچوں کو, خراب کر دیں گے, بگڑ جائیں گے. محلے میں آپ نکلنے نہیں دیتے باہر کہ بچوں کے ساتھ, دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل لے. اسکول میں بھی جاتے ہوئے ہم اپنے بچے کو ہدایت دے کے بھیجتے ہیں کہ تم نے فلاں بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور فلاں بچے کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے, فلاں برا ہے, فلاں اچھا ہے, وہ کالا ہے, اس کے بابا یہ کام کرتے ہیں. یعنی آپ نے بچے کی برین بلڈنگ ایسی کر دی ہے, اور پھر آپ بعد میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ آپ کو ویسا رسپانس کرے جو نہیں. سو یہ ساری بڑی کامن ریزنز ہیں بچوں میں اسٹریس ہونے کی. پھر وہی بات, کیونکہ نیند کا نہ پورا ہونا بچوں کی, ان کی ڈائٹ کا اپروپریٹ نہ ہونا, آپ انہیں کھلا رہے ہیں لیکن ریلیونٹ نہیں کھلا رہے ہیں. سو آپ ان پہ بہت پیسے لگا کے آپ نے ان کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بہت اچھی گھر میں بہت بڑی LED لگا دی ہے, بہت ایکسپینسو موبائل فون دے دیا ہے, آپ نے بہت لگژری قسم کا جو ہے ان کو بیڈ روم بنا دیا ہے, لیکن وہ ان کا نیچرلسٹک انوائرمنٹ. سو جب بھی آپ نیچر سے اگینسٹ جائیں گے, آپ کے بچوں کے اندر وہ اسٹریس, انگزائٹی وہ آئے گی. ان کو اپنی ڈیلی لائف کو سالو کرنے کا موقع نہیں ملے گا, پرابلم سالونگ اسکل ہی ان کے اندر ڈیولپ نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب آ جائیں ڈپریشن کی طرف, جو خاص طور پہ ہم چلیں اب اسپیسیفک ایج میں لوگوں میں دیکھتے ہیں. وہ کیا ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہو چکا ہے, یا ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا ہے, یا صرف یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں؟ دیکھیں, بہت زیادہ اسٹریس میں رہنا ایک ریزن ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے, کوئی ایسی انکنٹرولنگ سچویشن ہو گئی تھی, آپ کے کسی بہت پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لاس ہو گیا ہے, تو آپ ایک مستقل ایسی سچویشن میں جب 4 سے 6 مہینے یا تھوڑا زیادہ عرصہ رہتے ہیں, اور آپ کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی, یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, تو پھر آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, اب میں ڈپریشن کے بھی سمٹمس اگر شیئر کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 میجر سمٹمس ہیں. ہوپ لیسنس آپ کے اندر آ جائے, یعنی آپ کو کوئی امید نظر نہ آتی ہو, آپ کو کوئی ایسی سچویشن جس کے اندر آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, آپ کو ورتھ لیسنس محسوس ہو کہ میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اب میں نے دنیا میں رہ کے کیا کر لینا ہے, میری وجہ سے کیا چینج ہو سکتا ہے, یا کسی کی لائف میں کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے. سو یہ والی کنڈیشنز جب آپ کے اندر آتی ہیں کہ آپ ہوپ لیس فیل کرتے ہیں, آپ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چینج میری لائف کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. سو دس از دا سچویشن اور کنڈیشن جب آپ بالکل ڈپریشن کی فیس میں ہیں, اور اینڈ دس از دا الارمنگ سچویشن. سو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور, گھر میں اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس سے بات کریں, ڈاکٹر کی ہیلپ لے لیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ میں, میرے کیونکہ ساتھ اس کیا کو ہو رہا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا, وہ کیسے بات کرے اپنے ساتھ, اس کا تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, نہ ٹرسٹ ہے اور نہ انٹرسٹ ہے. سو وہ تو کبھی بھی اپنے لیے ہیلپ سیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے, جیسے ہو رہا ہے, بس یہی ٹھیک ہو رہا ہے, اور اس کو مجھے بس اب ختم ہو گیا میرے لیے سب کچھ. اس سچویشن میں جو ارد گرد والے ہیں, گھر والے ہیں, فرینڈس ہیں, فیملی ہے, ان کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایسے سمٹمس نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو فوری طور پہ قابل ہیلپ علاج ہے. سیک کریں. بالکل ہے, ڈپریشن تو بہت حد تک قابل علاج ہے. اس میں میڈیکیشن آپ کو ہیلپ کرتی ہے, اس میں سائیکو تھراپی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے, اور انوائرمنٹ کا چینج کرنا, روٹین اور ڈیلی ایکٹیویٹیز کا چینج کرنا, وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. سو آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن آپ کی میڈیکیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کی جو سائیکو تھراپی ہے
تو زندگیاں ہمارے سامنے تبدیل ہوتی ہیں روز, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹھیک جگہ پہ جانا, ہیلپ سیک کرنا. یس ایگزیکٹلی. اور اٹس ویری ٹریٹیبل, ویری مچ ٹریٹیبل. اس میں آپ کو دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ یس سائیکو تھراپی کی بھی. لیکن اگر بر وقت چیزیں کنٹرول ہو جائے نا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ چیزوں کو اگنور کرتے جائیں گے تو یہ ایک بڑی بیماری کی صورت اختیار کر جائے گا, لائف کوالٹی متاثر ہوگی, آپ کہیں پر بھی پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے, مکمل طور پر آپ کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو کے رہ جاتی ہے. سو اپنے ارد گرد, اپنے گھر میں آس پاس کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ سائن سمٹمز ہیں, بہت ارلی سٹیج پہ ہے, تو بر وقت اچھے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان چیزوں کو ڈسکس کریں. تھراپیز لینے سے بہت حد تک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ عفاف, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.